بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل محمد نسیم فاروق۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج مذاکرات کا جو 6 رکنی اور 3 رکنی کمیٹی پی ڈی ایم اور پی ٹی آئی کی بنائی تھی، جس میں کل کافی حد تک پیش رفت ہوئی تھی اور لگ رہا تھا کہ یہ نتیجہ خیز ہوگا مذاکرات اور اس میں کوئی رزلٹ آئے گا، مگر کچھ جہاں دیدہ لوگ اور جو ان کی پالیسی کو نون لیگ کی اور یہ پی ڈی ایم کی پالیسی کو سمجھتے ہیں، انہوں نے پریڈکشن کی تھی کہ یہ صرف ٹائم گین کرنے کی پالیسی ہے۔ اچھا، اس میں چیف جسٹس سپریم کورٹ جناب عمر عطا بندیال صاحب بھی اس چیز کو سمجھ رہے تھے، مگر انہوں نے ان کو ایکسپوز کرنے کے لیے ان کو کہا کہ آپ ٹھیک ہے، ہمارا کوئی حکم نہیں ہے، ہمارا کوئی آرڈر نہیں ہے، آپ نے مذاکرات کرنے نہیں کرنے، ہم آپ سے نہیں کہہ رہے، مگر اگر آپ کسی نتیجے میں پہنچتے ہیں تو ہم فیصلے کو روک رہے ہیں۔ آپ اپنے نتائج جب آپس میں مذاکرات کر لیں اور اس کا کوئی نتیجہ برآمد ہو جائے تو آپ ہمیں انفارم کر دیجئے، ہم اسی حساب سے پھر ہم اس فیصلے میں کچھ جو بھی رد و بدل کرنا ہوگا ہم کر لیں گے، ورنہ فیصلہ اپنی جگہ موجود ہے، حکم ہمارا سپریم کورٹ کا جو ہے وہ اپنی جگہ موجود ہے، اس کی جن لوگوں نے بھی حکم عزولی کی ہے ان کو سزا ضرور ملے گی، ان کے لیے حکم نامہ سپریم کورٹ کا چیف جسٹس صاحب کے پاس موجود ہے۔ وہ صرف آج امید تھی کہ آج، کیونکہ ججز صاحبان بھی آج اناؤنس کرنا چاہ رہے تھے، مگر انہوں نے مذاکرات کے لیے اس کو 1 دن اور ڈیلے کیا۔ اس کے باوجود سپریم کورٹ جو چیز کا مظاہرہ کر رہی ہے، چیف جسٹس صاحب جس چیز کا تحمل کا اور بردباری کا جو مظاہرہ کر رہے ہیں، یہ لوگ اس قابل نہیں ہیں جنہوں نے 1 سال اس ملک کا جو حال پہ پہنچایا ہے، بیڑا غرق کیا ہے۔ ابھی بھی یہ الیکشن میں نہیں جانا چاہ رہے، انہیں پتہ ہے کہ الیکشن میں جائیں گے تو ہمارے لیے ہماری ضمانتیں ضبط ہو جائیں گی۔ ان کے پاس کینڈیڈیٹ نہیں ہیں، ان کے پاس لوگ نہیں ہیں، ان کے پاس جو پریزائڈنگ آفیسر ہیں وہ لوگ نہیں ہیں، ان کے پاس جو پولنگ اسٹیشنوں کو سنبھالیں گے، یہ تو اب ان کی سمجھ کچھ نہیں آ رہا، ہم کریں تو کریں کیا۔ آج جو نتیجہ خیز جو نتائج جس مذاکرات کے آنے تھے، جس میں ہم پی ٹی آئی کی طرف سے شاہ محمود قریشی، چودھری فواد اور تیسرے علی ظفر ایڈوکیٹ جو سینیٹرز، وہ 3 لوگ نمائندگی کر رہے تھے، اور ادھر سے یوسف رضا گیلانی، اس میں اعظم نذیر تارڑ، اس میں ایم کیو ایم کی زری مجید، اس میں 6 رکنی ان کا وفد تھا۔ تو اسحاق ڈار، اچھا اسحاق ڈار کو آج نوٹس ایشو ہو گئے ہیں، اور ایک اسپیشل میسنجر وہ آج چیف جسٹس کے نوٹس لے کے ان کے پاس جواب لینے کے لیے گیا ہے کہ وہ اب کورٹ میں آئیں گے کل، اس کے لیے باقاعدہ پھر 1 دن ضائع ہوگا۔ اس کو ارجنٹ بیسس پہ ہوتا ہے یہ کہ جو میسنجر بھیجا جاتا ہے کورٹ سے کہ اس کا جواب ارجنٹ دیں، آپ ہمیں رپورٹ کیوں نہیں جمع کرائی، آپ نے رپورٹ دے کے جو 21 ارب روپے آپ نے داخل کرنے تھے وہ کیوں نہیں جمع کرائے، الیکشن کمشنر کو کیوں نہیں جاری کیے گئے، اس کا آپ جواب دیں۔ ایک نوٹس بھی اسحاق ڈار کو جا چکا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس میں بہت سارے لوگ ہیں، اب کس کی شہباز شریف پلس پوری کابینہ، اس میں اسٹیٹ بینک کا گورنر، اس میں الیکشن کمیشن اور دوسرے لوگ، کتنے لوگ اس میں انوالو ہوتے ہیں اور کتنے لوگوں کو سزا ملے گی، کیونکہ جو لوگ ماہر قانون ہیں، جو لوگ سینئر ججز، سینئر وکلا ہیں، وہ تو یہ کہہ رہے ہیں سیدھا اس پہ کنٹیمپٹ آف کورٹ ان پہ لگنی ہے، یہ جیل بھی جائیں گے، یہ نااہل بھی ہوں گے، یہ جیل میں بھی جائیں گے، ان کو سزا بھی ہونی ہے، کیونکہ بظاہر یہ بڑا لائٹلی لے رہے ہیں سپریم کورٹ کو، چیف جسٹس صاحب کو، کیونکہ وہ جس تحمل کا اور بردباری کا مظاہرہ کر رہے ہیں، ابھی تک ان کے چہرے سے یہ نظر نہیں آ رہا کہ وہ ایسا کوئی فیصلہ دینے جا رہے ہیں، مگر فیصلہ یہ کان کھول کے سن لے، یہ پی ڈی ایم کی لوگ، یہ پی ڈی ایم کی حکومت، اتنا سخت فیصلہ آنے والا ہے کہ یہ بھول جائیں گے کورٹ کی توہین کرنا۔ ابھی یہ کہتے ہیں پارلیمنٹ کی توہین ہے، توہین پارلیمنٹ پہ ججز کو بلائیں گے اپنے پاس،
یہ چیف جسٹس کی نوکری سے کھیلنے کے چکر میں کہتے ہیں جی اس کی عمر کم کر دیں، جو 65 سال کی حد ہے ریٹائرمنٹ کی، وہ کہتے ہیں اس کو 6 مہینے پہلے فارغ کر دو، 60 سال کی عمر کر دو، بعد میں جب قاضی فائز عیسیٰ آ جائے گا تو ہم اس کی عمر واپس 65 سال پہ کر دیں گے ریٹائرمنٹ کی۔ تو یہ تو ان کی بدنیتی ہے، اور جو مذاکرات یہ کر رہے تھے اس میں بھی بدنیتی ان کی شامل ہے، کیونکہ عمران خان صاحب نے اپنے جن کو اتھارٹی دی تھی اپنی ٹیم کو، ان کو یہ کہہ دیا تھا کہ اگر بات بنتی ہوئی نظر آئے تو آپ لوگ بیٹھیے گا، ادروائز آپ مذاکرات چھوڑ کے آ جائیے گا۔ ان سے انہوں نے جو وہاں پہ کیا صرف ستمبر اور اکتوبر کی باتیں کرتے رہے، جبکہ عمران خان نے اپنے اندر لچک پیدا کی، اپنی ٹیم کو یہ کہا کہ ٹھیک ہے جولائی اگست میں اگر آپ کرتے اور فوری طور پہ قومی اسمبلی اور باقی 2 اسمبلیاں آپ ڈیزالو کریں اور الیکشن کی طرف جائیں۔ انہوں نے کہا نہیں جی اکتوبر سے پہلے نہیں ہوتے، اس پہ جا کے ڈیڈ لاک ہو گیا اور یہ بے نتیجہ مذاکرات جو تھے ان کے ختم ہو گئے۔ اب مزید ان میں آپس میں کوئی پیش رفت ہونی، اب ٹائم تو ختم ہو گیا، صبح فیصلہ بھی آ جانا ہے کس کس کے ساتھ کیا کیا ہونا ہے، یہ صبح انشاءاللہ دور نہیں ہے زیادہ۔ اور میں چیف جسٹس آف پاکستان جناب عطا عمر بن دیال صاحب سے یہ درخواست کروں گا کہ ان کو چھوڑنا نہیں ہے، جس طرح سے انہوں نے آئین کی پامالی کی ہے، جس طرح انہوں نے کورٹ کو للکارا ہے، جس طرح سپریم کورٹ کے اوپر توہین کی ہے، انہوں نے پریس کانفرنسیں کی ہیں، انہوں نے پارلیمنٹ کے اجلاس بلائے، ان کو کبھی بھی وزیر اعظم با اختیار ہوتا ہے، انہوں نے جعلی اعتماد کا ووٹ لیا جس میں 20 بوگس ووٹ جو کہ لوٹے کریسی کے لوگ جو وہاں پہ گئے ہوئے پی ٹی آئی کے جن کو ووٹ ڈالنے کا سپریم کورٹ پہلے ہی رائٹ لے چکی ہے، اس ووٹوں کو آپ ہٹا دیں تو ان کے پاس صرف 160 ووٹس رہ جاتے ہیں، اونلی 160 ووٹ۔ اس کے اکثریت تو اس نے کھو دی، اور بل بھی اسی وجہ سے وہاں پہ ان کے جی انہوں نے کہا کہ جی بل پارلیمنٹ سے انہوں نے آگے بھیجا قائم کمیٹی کو، اور جس کو بھی بھیجا وہ انہوں نے اس کو بل کو منظور نہیں کیا۔ تو یہ ساری صورتحال، ادھر آپ بلاول کے بیان دیکھیں، ادھر فضل الرحمان کے بیان دیکھیں، جس طرح سے وہ بکواس انہوں نے کی سپریم کورٹ کے متعلق اور دیگر معاملات کے اس 3 رکنی بینچ کے خلاف جو باتیں کی، پوری پارلیمنٹ نے اس پہ تقریریں کی ہیں، ایک ادھم برپا کیا ہوا ہے۔ کل یہ سارے اور یہ باہر کچھ ہوتے اندر کچھ ہوتے، جب سپریم کورٹ میں جاتے ہیں ججز صاحب کے سامنے منت ترلے کرتے ہیں، اور جب باہر ہوتے ہیں تو بدماشی دکھاتے ہیں، پارلیمنٹ میں ہوتے ہیں تو بدماشی دکھاتے ہیں اور تڑیاں لگاتے ہیں۔ وہاں جا کے چیف جسٹس کے سامنے کھڑے ہو کے اس طرح سے بات کریں اگر واقعی ان کے اندر ہمت ہے اور حوصلہ ہے۔ سب کو پتہ ہے اگر یہ الیکشن 14 مئی کو اب ہر حالت میں ہوں گے، اور فنڈز تو ان کے باپ نے بھی دینا ہے، وہ سپریم کورٹ کو پتہ ہے کہ کس طرح سے نکلوانے ہیں ان سے فنڈز۔ یہ کچھ بھی کر لیں، یہ الٹے لٹک جائیں، یہ صرف میں نہ مانوں کی ایک رٹ لگائی ہوئی ہے۔ الیکشن تو ہوں گے، ان کو اتنی اچھی تجویز دی تھی کہ جی آپ جولائی اگست میں ٹھیک ہے، عمران خان نے لچک دکھائی، انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے آپ سارے باقی ٹوٹل اسمبلیوں کا ہم الیکشن کرا لیتے ہیں، اور سپریم کورٹ اسی چیز کی انتظار کر رہی تھی کہ اگر یہ کسی نتیجے پہ پہنچتے ہیں تو ٹھیک ہے پھر ہم اپنے فیصلے کو تبدیل کرتے ہیں۔ مگر 14 مئی کا فیصلہ اٹل ہے۔ آج کی جو کارگزاری، جو مذاکرات جو ناکام ہوئے، اس کے بعد سے جو لگ رہا تھا ناکام ہی ہونے تھے، جو لگ رہا تھا کہ ناکام ہونے، کیونکہ ان کی نیت صحیح نہیں ہے، یہ الیکشن لڑنا ہی نہیں چاہتے، یہ الیکشن میں جانا ہی نہیں چاہتے، بھلے وہ اکتوبر کا 1 سال لگا دیں، اب آپ اس کو 2 سال بعد کرائیں، الیکشن میں نہیں جاتے۔ ان کی پوزیشن جو ہو گئی ہے ان کو بھی پتہ ہے، ہماری جو پوزیشن ہے، ہم ان کے پاس کینڈیڈیٹ نہیں ہے، ان کے پاس ٹکٹ لوگوں نے واپس کر دیے ہیں، ان کو حقیقت ہے ان کی ٹکٹ لوگوں نے پھاڑ کے پھینک دیے ہیں، اور انہیں انتخابی نشان بھی الاٹ نہیں ہوا کیونکہ انہوں نے مانگا ہی نہیں تھا، اسی لیے کہ ان کے پاس کینڈیڈیٹ نہیں ہے۔ اچھا جن لوگوں نے نامنیشن داخل کیے تھے ان کو آزاد حیثیت میں الیکشن کا جو وہ نام وہ نشان ہے وہ الاٹ ہوا ہے۔
اب یہ آزاد حیثیت میں ان کے کینڈیڈیٹ جو بھی لڑیں گے بعد میں دیکھیں گے کہ جیت گئے تو ٹھیک ہے، نہیں تو وہ بھی فارغ۔ اب 20 لوٹوں کا اچھا، ہماری جو یہ مذاکراتی ٹیم ہے انہوں نے اپنی آج صبح جب عمران خان کورٹ میں پیش ہوئے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، تو وہاں پہ پرسکون پرامن کارکنوں کے اوپر جو انہوں نے گرفتاریاں دھڑ دھڑ شروع کی، تقریباً 90 آدمی گرفتار کر لیے۔ ادھر مذاکرات شروع ہونے جا رہے تھے، اسد عمر صاحب نے اور دوسروں نے ٹویٹ کیا کہ ہم مذاکرات میں نہیں بیٹھیں گے جب تک ہمارے کارکنوں کو نہیں رہا کیا جائے گا۔ انہوں نے مجبوراً کارکنوں کو رہا کیا، 20-25 کارکن، اس میں عمران خان کے آپ کے بھتیجے بھی شامل تھے جو گرفتار ہوئے تھے۔ اس کے بعد عمران خان کو 3 مئی تک کے لیے ضمانت مل گئی ہے، پھر لاہور اسلام آباد ہائی کورٹ سے۔ یہ وہ کیس ہے جس میں انہوں نے توہین اسٹیبلشمنٹ کیا تھا، جس میں ڈرٹی ہیری کے نام سے مخاطب کیا تھا، جو بھی شخصیت ہے ڈرٹی ہیری جس کو عمران خان صاحب کہتے ہیں، تو ان پہ وہ کیس بن گیا جی۔ اب کسی کا نام لینے سے کیس بننے لگے، بغاوت کا اور دہشت گردی کا وہ کیس ہے۔ تو یہ ساری صورتحال ہے، کل دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ ہمیں لگتا ہے یہی ہے کہ کل یہ خوفناک نتائج جو سپریم کورٹ سے آنے ہیں، جو بظاہر نظر آ رہا ہے کہ اب چیف جسٹس صاحب کا ڈنڈا اب رکے گا نہیں، اب ان کے سروں پہ پڑے گا اور یہ اپنی انجام کو پہنچیں گے۔ اور بہت ہو گیا، انف از انف۔ اتنا جس طرح سے پاکستان کی عدلیہ کی، کورٹ کی، ججز کی جس طرح انہوں نے توہین کی ہے، جس طرح انہوں نے تذلیل کی ہے، پارلیمنٹ کے اندر، پارلیمنٹ کے باہر، ان کے ہر لیڈر نے، شاید ہی کوئی لیڈر بچا ہو نون لیگ کا اور پی ڈی ایم کا۔ آج خواجہ آصف کہتا ہے کہ جی اکتوبر سے پہلے تو انتخابات ہو ہی نہیں سکتے، حالات ہی نہیں ہیں ایسے۔ ایک بیان کچھ دے رہا ہے، ایک بیان کچھ دے رہا ہے، اس میں دھڑا بندیاں اتنی ہو گئی ہیں۔ ادھر نواز شریف، مریم نواز کی گروپ ہے، ادھر کیا کہتے ہیں شہباز شریف کا گروپ ہے، ادھر خواجہ آصف سعد رفیق کا گروپ ہے، پتہ نہیں کتنے گروپ اس میں چل رہا ہے اور کوئی کسی بات پہ متفق نہیں ہے۔ تو اب دیکھیں اس ملک کے یہ اب بس کر دے، اس ملک کے ساتھ جو کچھ انہوں نے کیا ہے 1 سال میں، اس انتہا کر دیے، اس بیڑا غرق کر دیا ملک کا۔ ابھی مہنگائی کو لوگ بھول گئے، ڈالر کو لوگ بھولے ہوئے ہیں، بجلی کے بلوں کو بھولے ہوئے۔ ابھی ایک نئی دوڑ شروع کر دی کہ الیکشن کے اوپر اٹک گئی سوئی جا کے، کہ الیکشن مئی میں ہوں گے یا الیکشن نہیں ہوں گے، 90 دن میں ہوں گے نہیں ہوں گے۔ ابھی وہ بحث میں الجھا دیا، ٹائم گین کر رہی ہے۔ یہ اکتوبر میں بھی الیکشن کراتے نظر نہیں آ رہے۔ اگر سپوز ایک بات کر رہے ہیں، اگر اکتوبر کی بھی ان کو ڈیٹ مل جاتی ہے، اس قابل ہی نہیں ہے، سمجھ ہی نہیں رہے، کیونکہ انہیں پتہ ہے ہم نے اکتوبر میں بھی کیا کر لینا ہے، کوئی دودھ کی نہریں بہنے لگیں گی۔ یہ اقتدار سے چمٹے رہنا چاہتے ہیں کہ انہیں کوئی پوچھنے والا نہ ہو، یہ بس مزے کرتے رہے، انہیں تھالی میں رکھ کے اقتدار دے دیا ہے۔ اس کے باوجود کہ یہ وہ چور، اچکے، چیٹر، لیٹر جو بھی تھے کہتے ہیں، جو منی لانڈرز، ان کے اوپر تو کیس سے صبح کو ان کے اوپر فرد جرم عائد ہونی تھی۔ اس بے غیرت بے توقیر آدمی جس نے کہتے ہیں، جس کا نام باجوہ ہے، اس نے ملک کا بیڑا غرق کر کے گیا اور وہ بھی نہیں بچ سکے گا۔ اس کے اوپر بھی کورٹ مارشل ہونا ہے۔ اور یہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کی جو اعلیٰ قیادت ہے وہ اس بات کو مد نظر رکھے۔ آج ISPR نے اس کے فیور میں بیان دیا ہے، جبکہ قوم اس کے نام سے متنفر ہوئی ہوئی ہے، اس کے نام کو سننا نہیں چاہتی قوم پوری۔ سوشل میڈیا اس بات کا گواہ ہے۔ تو ISPR کو ان معاملات میں، خاص کر قمر جاوید باجوہ کے معاملے میں اپنے آپ کو، کیونکہ اب عزت، ہماری فوج کی جو تعظیم، جو عزت تھی، وہ بڑی مشکل سے لوگ ایک آواز پہ فوج کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے۔ آج فوج کے جس الفاظ سے سوشل میڈیا پہ اور جس جگہ پہ نوازا جا رہا ہے، تو ان کو خود سمجھنا چاہیے کہ ہمیں اپنی عزت کو بحال کرنا چاہیے۔ جو لوگوں میں اب صاف اور شفاف الیکشن، بلکہ اس کو اسٹیبلشمنٹ اپنا کردار ادا کرے، ان کے اوپر سے ہاتھ ہٹا لے۔ ان لوگوں نے انتہا کر دی اور آنکھیں بند کر کے اسٹیبلشمنٹ بیٹھی ہوئی ہے نیوٹرل۔ اب یہ نیوٹرلٹی پاکستان کو کیا بالکل ڈبونے کے چکر میں، یہ نیوٹرل کب تک نیوٹرل رہیں گے یہ لوگ؟ اس کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔
انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔